ایک جنگ لڑی تھی قائد نے آزاد ہو سرزمین اپنی، کوئی حکم چلائے نہ ہم پہ، ہم سمجھتے ہیں توہین اپنی، تاریخ کو پھر دہرائیں گے، کپتان کا ساتھ نبھائیں گے، سر فخر سے اونچا کر کے ہم دنیا کو یہ بتلائیں گے، ہم غلام نہیں ہیں۔ ان سب نے ہماری وی سی کو لوارث سمجھا، اور خاص کر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دڑا یا جنبہ بیٹھا ہوا ہے، یہ پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا ہے، اور آج سے پہلے کبھی بھی اس گاؤں میں، اس وی سی میں پی ٹی آئی کو چھتری نہیں ملی کہ ہم شہزاد گل بھائی صاحب کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے یہ مجھے یقین ہے، اور میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ جتنے بھی پی کے 40 میں امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں، ان میں سب سے جو اہم کینڈیڈیٹ ہیں، یا سب سے جو اہل کینڈیڈیٹ ہیں، یا جن سے ہماری ساری امیدیں ان کو دیکھ کے وابستہ ہوئی ہیں۔ ایک کسان نہیں مکاتے عمران خان کا لوگ، ایک کسان جڑا صحت کارڈ تساں دیتا اور کر رہے ہیں غریب تساں جی تے میری مجبوری کے بیماری، وہ بیماری مجبوری ہے یا نہیں؟ ایک جنے کینسر ہو جائے، ایک دل کی مرض لگ جائے، اسٹنٹ پانے پہ ساڑھے کہڑے کو 10 لاکھ روپے ہو۔ آج ہر قرضے میں چارہ فیملی کے اندر جیبے میں 10 لاکھ روپیہ پیدا ہے۔ میں تو جتنے بزرگ بیٹھے تھے ہو، سفید پوش بیٹھے تھے ہو، سفید ریش بیٹھے تھے ہو، اللہ گواہ نے یقین کرو وہ الفاظ نہیں کہ جڑے تساں بزرگوں واسطے میں اپنے اس چھوٹی جی زبان تو ادا کر رکھاں۔ یقین کرو اپنی نسلوں واسطے سوچو، اسی خود بھی انہاں چوراں پیچھے انہاں جڑے سارا ٹولے چوراں پیچھے ٹرتے رہے ہیں اسی بھی، لیکن جدوں دا مشتاق نہیں ہے، اساں 7 کروڑ روپے دا پل ملے، اساں پانی دی سکیماں ملیاں، اساں مڈل سکول ملے، اس تو بعد ساڑے حلقہ بندیاں چینج ہوئی، حلقہ بندیاں چینج ہونے بچ اللہ نے اس تو اساں بہتر فرشتہ ایک اللہ نے چاہ دیتے۔ یقین جانو میں منہ دے نہ گل کر دینا کہ میں شہزاد صاحب نال آئے دا یا انہاں نال ٹردا، یقین جانو کہ کروڑاں ہاں روپے ساڑے علاقے میں میرے، یقین جانو اسی تو ساڑا ہون تعارف ہوئے، میں تقریباً 5-6 مہینے تو چلدا پیا، 1.5 کروڑ روپے دا میرا ٹینڈر پانی دا لگ چکے نے۔ یہاں پہ کمپین پہ آئے تو میرے خیال ہے سارے دی فخر دی گل ہے۔ پھر عمران خان کا جڑا یوتھ پروگرام یا اس دے کوآرڈینیٹر ہیں، الیکشن سیل جڑا عمران خان کا ہے اس دے انچارج رہیں، الحمدللہ ایک نوجوان جڑا اساں دا ہی بھرا ہے، اساں دا وچوں ہی ہے، اس اپنی محنت نال اپنے بل بوتے تے اتنا ہوتے گئے، میں انہاں خراج تحسین پیش کرنا۔ اور سب تو بڑی گل انہاں وچ کہ ایک نوجوان جڑا ہر علاقے پہ جا رہا ہے، ہر ویلج کونسل دے ہر گرائیں پہ جڑ رہے ہیں، یہ دیکھنے واسطے کہ میں دیکھاں کہ لوگوں دے کیڑے کام نے لوگ میرے یہاں سیاح تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سیاح تاکہ ایک دوسرے ظاہرہ رابطہ باہر رہے۔ اور نہ صرف اس نوجوان نے جڑے پاکستان تحریک انصاف دی اساں دے حلقے وچ قیادت نے پچھلی بار ٹینڈر کروائے، انہوں دے جڑے کم رکے دے 10 کروڑ روپے دے کم الحمدللہ انہوں نے فنڈ ریلیز کرا کے اور روڈ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس وچ کسی کو لوگ پوچھ سکتے ایک بڑا طور اساں دے اپنے گرائیں دا 4 کروڑ روپے دا روڈ یا الحمدللہ آج جس طرح سوندا بائی پاس والا روڈ اسی طرح ایک بہترین روڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ کسی دا ایم این اے بھی نہیں تے ایم پی اے بھی نہیں، سہیل بھائی تسلی رکھو انشاءاللہ ایم این اے نہیں تے ایم پی اے انشاءاللہ شہزاد بھائی دی صورت میں موجود نے، اس تو زیادہ اگر کم نہ کرا کے دے انشاءاللہ اسی جواب دے اساں۔ وہ شخص جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس اقوام متحدہ میں جا کے لڑا، وہ شخص جس نے اس قوم کی عزت کو، وقار کو، جو اس کا حق تھا اس کی طرف لے جانے کی کوشش کی، وہ شخص جس نے ہمیں بتایا کہ سچ کو سچ کیسے کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کیسے کہنا ہے، وہ شخص جسے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، وہ در در رولا، اس کا گھر ٹوٹ گیا، اس کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، لیکن وہ ایک قوم کی امید ہے، وہ آج بھی کھڑا ہے۔ لیکن اس شخص کو اور اس قوم کی امید کو اور اس 23 کروڑ لوگوں کی امید کو نہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ،
نہ ہمارے ادارے، نہ ہمارے پی ڈی ایم جو لوگ اس ملک کو پچھلے 50-70 سالوں سے لوٹ رہے ہیں، نہ وہ لوگ جو اس ملک کا بھلا چاہ رہے ہیں، وہ عمران خان کو سامنے نہیں لانا چاہ رہے، نہ اس کو آنے دے رہے ہیں. تو آج جو فیصلہ ہے یہ نہ صرف مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، تو اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ توشہ خانہ کیس، وہ بھی ایک جائز طریقے سے آپ نے اس کو بہانہ بنا کے آپ نے اس کو آج نائل کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے میں کہا جاتا تھا کہ جب مقابلے میں آپ نہ جیت سکو تو پھر آپ گند کر دو. تو یہ گند انہوں نے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات آج ببانگ دول کہنا چاہ رہا ہوں، بینگ اے پی ٹی آئی ورکر بھی، اور میں ورکروں کو جانتا ہوں، میں اسلام آباد کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں 2 دفعہ. یہ پورے ملک کے اندر عوام نکل چکی ہے، اور اگر آج نہیں نکلے گی تو پھر آپ کا کچھ نہیں بننا. میں ایک عام آدمی ہوں آپ کی طرح، اسی طرح گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ کے گیا ہوں، اسلام آباد چلا گیا، نوکری کی، اس کے بعد اللہ نے بڑے حالات بہتر کیے، کام کاروبار تک پہنچا، کام کاروبار بھی اللہ نے کیا. تو جب تھوڑا سا میں نے سمجھا، عمران خان کے ساتھ میں 2010 سے ان کے قافلے میں شامل ہوں، اور میں یہ سمجھتا تھا، کیونکہ میں کارپوریٹ فیلڈ کا بندہ تھا، کہ اس سے بہتر آدمی ہماری پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل سیاستدان نہیں ہو سکتا. اس وقت وہ حکومت میں بھی نہیں آیا تھا، تو ہم نے اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا. پھر 2013-14 میں پراپرلی ہم اس میں شامل ہو گئے. 2 دفعہ میں 16 سے 18 تک، اور پھر یہ لاسٹ ایئر تقریباً 1 سال میں فیڈرل کیپٹل کا پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر بھی رہا ہوں. پارٹی کا 2018 کا جو الیکشن تھا جس میں عمران خان پرائم منسٹر بنے، اس الیکشن میں الیکشن سیل کا انچارج بھی رہا ہوں. پھر جب حکومت بن گئی تو میں کامیاب جوان پروگرام جو ہے وہ میں نے ڈیزائن کیا تھا. اب اس کے بعد جب یہ ہم یہاں پہ آ گئے تو کم و بیش پھر جب انسان ایک اچھی نیت کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جب آپ کی نیت خالص ہو، آپ کا رستہ صحیح ہو اور اپنے رستے پہ آپ استقامت کریں تو اللہ مدد کرتا ہے. تو میری پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے مدد کی. میں نے پچھلے دور کی سردار ادریس کی اسکیموں کے کم و بیش 20 کروڑ روپے کے فنڈ ریلیز کرائے. میں نے اپنے علاقے کے دلدار بھائی جیسے کہہ رہے تھے، ہم نے روڈز بھی بنوائے، اور بھی کام جو مجھ سے ہو سکتے تھے کیے. اس لیے میں آپ کے پاس آج بیٹھا ہوں. اگر خدا نخواستہ میں جب PK 37 میں کام کر رہا تھا تو جو میرا بھی پچھلے دنوں ٹینڈر لگا ہے اس میں 1 کروڑ روپے کا ناڑس توڑا کا ٹیوبویل کا ٹینڈر بھی لگا ہوا ہے. تو مجھے لوگوں نے آگے کہا کہ آپ بجائے ان کو دے رہے ہیں، آپ تو آپ کا حلقہ بھی نہیں رہا، تو آپ اپنے علاقے میں دے دیں. تو میں نے کہا یہ شہزاد گل نے جو بات کر دی ہے اس بات پہ قائم ہے. حلقہ رہے یا نہ رہے، وہ بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے جو کار کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. کہ مجھے بہت سارے، میری فیملی کے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کون سے کام میں پڑ گئے. میں نے کہا یار وہ بھی تو پڑا ہوا ہے نا، جس کو 70 سال کی عمر میں اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے ذمہ اگر ہمیں کیا ہے، اگر ہم آج نہیں کام کریں گے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ عمر کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ نے بہت کچھ پیسے کما لیے، گھروں میں لیٹے رہے، بچے پال لیے یا بہت کچھ کر لیا تو کیا کریں گے بھائی؟ ایک آدھ نسل کے بعد ڈیری کا بھی کسی کو خیال نہیں ہوتا کدھر ہے کدھر نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے تئیں کوشش کر کے، جیسے میں نکلا ہوں اس طرح اس ٹیم کا حصہ بن کے آپ سارے انشاءاللہ نکلیں. پارٹی جو فیصلہ کرے گی، جو آپ کا ہوگا میرا ہوگا، انشاءاللہ ہم سب کا وہی فیصلہ کہ جیسے عمران خان سچ کو سچ اور حق کو حق اور اس بات کو کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اس طرح آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ویسے ہی ہے جو اس کے پیچھے پھر ہم بھاگتے رہیں گے، یا کوئی کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے مسائل حل کر سکے. تو میں کسی مقصد کے تحت آیا ہوں. میں یہ نہیں ہے، مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی، میں 3.5 سال پرائم منسٹر کے 4تھے فلور پہ اوپر بیٹھا ہوں پرائم منسٹر آفس میں. یہ لوگ عوانوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے سب کچھ بھول جاتے ہیں، میں عوام دیکھ کے واپس آیا. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یار میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ بہتری کر سکوں. ان کے لیے یہ جو اقتدار میں لے کے لوگ ان کو جھوٹے نعرے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہمارے علاقے میں بھی 1992 میں بڑے میاں صاحب نے جا کے کہا تھا ہم پیرس بنا دیں گے، اور روڈ آ کے میں نے 30 سال بعد بنایا. سو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے. باقی کل جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس انشاءاللہ ہم سارے اس پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہوں.